حدیث نمبر 7385۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم لوگ ایک آیت پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہ آیت نازل ہوئی اور کس دن نازل ہوئی، اور جب نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ یہ میدان عرفات میں نازل ہوئی جب آپ عرفات میں کھڑے تھے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں مجھے شک ہے یہ جمعہ کا دن تھا یا نہیں، اس سے مراد یہ آیت ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ حدیث نمبر 7386۔ حضرت طارق بن شہاب سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اگر ہم یہودیوں کی جماعت پر آیت نازل ہوتی اور ہمیں اس دن کا علم ہوتا جس دن یہ آیت نازل ہوئی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہ آیت کس دن اور کس وقت نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ یہ مزدلفہ کی رات تھی، مراد یوم عرفہ ہے۔ اس وقت ہم عرفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حدیث نمبر 7387۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہودیوں میں سے ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا اے امیر المومنین تم اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس دن کا علم ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اور اس جگہ کا بھی علم ہے جہاں یہ نازل ہوئی۔ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن عرفات میں نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 7388۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی کے اس قول کے بارے میں پوچھا اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں، 2-2، 3-3 اور 4-4۔ ام المومنین نے فرمایا اے میرے بھتیجے اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہوتی اور اس کے ساتھ مال میں شریک ہوتی، پس اس شخص کو اس کا مال اور جمال پسند آتا تو اس کا ولی اس سے نکاح کا ارادہ کرتا اور اس کے مہر میں انصاف سے کام نہ لیتا اور اسے اسی قدر مہر دیتا جو اس بچی کو دوسرا دے، تو ان لوگوں کو انصاف کیے بغیر ان کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو اس قدر مہر دیں جو عورتوں کے مہر کے بارے میں اعلیٰ طریقہ اور عادت ہے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ ان کے علاوہ ان کو جو عورتیں پسند آئیں ان سے نکاح کریں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر لوگوں نے اس آیت کے ان بچوں کے حق میں نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شرعی حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تمہارے لیے حکم بیان کرتا ہے، اور جو کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے جن کو تم ان کے مقرر کردہ مہر نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو۔ ام المومنین نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، اس سے وہ پہلی آیت مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم بچوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ ام المومنین نے فرمایا دوسری آیت میں ارشاد خداوندی ہے اور
تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو تو وہ تم میں سے کسی ایک کی اس یتیم کی بچی کے بارے میں رغبت نہ کرنا مراد ہے جب اس کے پاس مال تھوڑا ہو اور زیادہ حسن بھی نہ ہو، تو ان کو اس بات سے منع کیا گیا جن لڑکیوں کے مال اور جمال میں رغبت ہو ان سے اسی صورت میں نکاح کریں جب انصاف کر سکیں، کیونکہ وہ ان سے اس کے بغیر رغبت نہیں رکھتے۔